संगीन। ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है, अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। First is called Iran, the second is called Pakistan. हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आज कि वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है, कलेजे में ठंडक पड़ गई है, कलेजा एकदम ठंडा हो गया है। मैं समझता हूं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप तीनों एक ही थाली के बैंगन हैं। My message to them is move away from war theater, meaningful negotiation tables, because that is the only path for the regional security. कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार। भारत और इसराइल के दहशतगर्द मकरूह किरदार ने खित्ते को एक बार फिर खौफनाक जंग में धकेल दिया है। जंग तो इंशाल्लाह मुसलमान ही जीतेंगे और ये है कि फतह इंशाल्लाह इन दी एंड मुसलमानों की होगी। मोदी नेतन्याहू की मुलाकात के अगले ही रोज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया। 2 दिन के बाद ईरान पे अमेरिका ने हमला कर दिया। ये अगर जल्दी खत्म ना हुई बात तो ये आई थिंक आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। नाज़रीन, कोयटा में बम धमाका हो गया है, यानी सारे दहशतगर्दी के रिकॉर्ड टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तो इन लोगों ने जहन्नुम बना दिया है। तो ये चैलेंज है, ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। ये अफगान तालिबान की और TTP की और इन सब दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग। हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आप लगाओ पैसा जिस तरह बाकी लगाते हैं और अपना आप काम करो। हम वो नहीं करते, हम पैसा बचाने की सोचते हैं। हिंदुस्तान पैसा नहीं बचाता, वो खुल के आपके खिलाफ आता है। आसिम मुनीर और उसके कुछ कुत्ते जो हैं वो YouTube चैनल पर आकर बड़ी बड़ी पुस्कियां मार रहे हैं। ये वीडियो जरा आप 2 मिनट सुनिए। तंग आ गए, 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का, और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। हुक्मरान लेट सकते हैं लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग विद द चोजन वंस। एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असद के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। That we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. ईरान के अंदर जो पहले हमला हुआ उसमें भी जिन लोगों ने निशानदेही की, जिन लोगों ने मुखबरी की, वो रा के, मोसाद के और CIA के एजेंट थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की डायरेक्ट जंग जारी है। इंडिया के साथ एक जंगी माहौल है, सिर्फ सीज फायर हुआ है। ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग में उलझा हुआ है, खलीजी ममालिक जंग में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान का उसमें बहुत सारा रोल है। उस दौरान पाकिस्तान में ये हंगामे होना अचानक, उसमें इतने लोगों का मारा जाना और फिर साथ ही शाम को एक मैसेज आ जाना जिसमें लोग जो अभी भड़के हुए हैं उनको ये कहा जाए कि उठ जाएं आप। तो आप सोचें ये खाली ये इत्तेफाकात नहीं है, ये इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। और प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज किया जाए अब, और पाकिस्तान को भी जो एक न्यूक्लियर पावर है इस्लामी दुनिया में वाहिद, इसको भी जरा हिलाया जाए। इसमें सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जंग शुरू हो चुकी है
اور دشمن کی کوشش ہے کہ ایک لمبی جنگ میں پاکستان کو الجھایا جائے. پاکستان ایک لمبی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس قضیے کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے 4-5 سٹیپس ہیں جو میں بتا دیتا ہوں. پہلی چیز، ناقابل تسخیر دفاع. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ ہمارے بیچ میں ابھی تک بیٹھے ہیں جو یہیں سے اٹھ کے ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے لیتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ بارڈر پاس آ جاتے ہیں اور آ کر جو مرضی چاہے جہاں پر چھپ جائیں، اس کے بعد جو مرضی اپنا ایکشن کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور پھر ہمیں نقصان پہنچا کے چلے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مودی نیتن یاہو کی ملاقات کے اگلے ہی روز افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا. 2 دن کے بعد ایران پہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. آپ کی نظر میں یہ جو ٹرائیکا ہے، میں اس کو ٹرائیکا کہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی، نیتن یاہو اور ٹرمپ تینوں ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں، ایک ہی کھچڑی پکا رہے ہیں، ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں. جدید صاحب، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ بنیادی طور پہ ٹرائیکا ہے اور اسے میں پہلا پول قرار دیتا ہوں. جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہاں سے وڈرا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور طالبان یہاں پر آ گئے تھے، تو اس وقت پاکستان میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جائے گا اور یہاں پر بہت اچھا بھی تعلقات اچھے ہوں گے. It was not going to happen like this. اس لیے کہ افغان گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہے، اس کا جو بیسک نقطہ ہے، جو بیسک پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ، وہ جنرل لائن کا ہے. اور جب تک جنرل لائن ریزالو نہیں ہوتی، یہ کانفلکٹ رہے گا. افغانستان نے نور خان ایئر بیس کو اٹیک کیا ہے، یعنی افغانستان نے پنڈی میں نور خان ایئر بیس پر حملہ کیا، اس کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا. اچھا، اب یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے ذبیح اللہ مجاہد کے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ نے. دیکھیں، اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ افغانستان اگر حملے کر رہا ہے اور ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ ویسے ٹی ٹی پی کے ٹارگٹ نہیں، یہ افغانستان کی گورنمنٹ بتا رہی ہے. ایک کنٹری سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 52 اکٹھے ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ہم پر حملہ کر سکتا ہے؟ 52 کنٹریوں نے اسلامی فوج تو بنائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے اندر ایک اسلامی فوج تو بنائی ہوئی ہے، لیکن اسلامی فوج نے ابھی تک پریکٹیکل کیا کیا ہے یہ بتا دیں. چلیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باتوں کے علاوہ کیا کیے؟ سر، باتوں کے علاوہ میں کہتا ہوں باتیں سنتا کون ہے؟ ہماری باتیں بھی کوئی نہیں سنتا ہے نا. یہ سارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس آپ ٹرکی کو دیکھ لیں یا پاکستان کو دیکھ لیں یا دیگر جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں، میرا نہیں خیال کہ فلسطین پر اتنا حملہ ہوتا رہا، لوگ دنیا بھر میں لوگ اس کے خلاف جو ہے دھرنے نکالتے، دھرنے دیتے رہے، جلسے کرتے رہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر کتنا احتجاج ہوا؟ کیوں کوئی سنوائی نہیں ہوئی؟ اب دنیا میں اگر انسانیت کہیں ہوگی نا تو وہ سب سے پہلے پاکستان میں پنجابیوں کا صفایا کرے گا. دنیا میں اس سے زیادہ بدبودار لوگ نہیں ہے کوئی. جو دوست ہیں ادھر، مسٹر مودی who was the last person to see Netanyahu before the war، آشیرواد دینے گئے تھے. ہندوتوا، اکھنڈ بھارت، زائنزم، ایرٹس اسرائیل، گریٹر اسرائیل، ان کی سوچ وہی ہے نا، ان کا یہی ترجمہ. پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے بیفور وی ٹیک اے بریک؟ اور میں افغانستان میں سمجھتا ہوں پاکستان نے سو فار اچھا اپنا ایکسرسائز کیا. ابھی UN سیکورٹی کاؤنسل میں بھی ہم نے اصولی موقف اختیار کیا، اور ڈار صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دیا، کنڈیم کیا. پھر کل پرائم منسٹر کا بھی ٹویٹ آیا آن دا ریبر کے اوپر، بڑا ٹھیک ہے. ان کو میز پہ بٹھائیں، سامنے کاغذ رکھیں، اس میں صرف 3 پوائنٹس ہوں. پہلا پوائنٹ کہ ہم پاکستان کی سرحد کو تسلیم کرتے ہیں اور لویا افغانستان بنانے کے چکر میں پاکستان کے صوبوں پر اپنا دعویٰ کلیم ختم کریں گے. ہم پاکستان کی اسلامی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں. اتنی سی بات کرنی ہے تم نے، یہی تمہارا دماغ خراب ہے، تم کر کے نہیں دے رہے. سارا فساد جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس ایک کیڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ گریٹر افغانستان بنانا چاہتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ جو ان کے سامنے لکھے کہ ہم جہنم کے کتوں کو ختم کریں گے افغانستان میں، یا گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کریں گے، آئندہ ان کی حمایت نہیں کریں گے، یہ خوارج ہے، یہ لکھوائے ان سے. اور تیسرا یہ کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر، ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر، ہم غزوہ ہند کی فوج، پاک سرزمین کی آرمی، رایت السود کی فوج پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. یہ 3 پوائنٹ لکھوانے ہیں آپ نے. ٹھیک سے ان کو ذلیل کریں، ان کی ناک سے لکیریں نکلوا دیں، کیونکہ یہ 3 کام یہ کر نہیں سکتے. ان کی ساری اکڑ، ساری انا، سارا تکبر خاک میں مل جائے گا. یہ جو لویا افغانستان بنانے کے چکر میں کر رہے ہیں سب کچھ کہ جی ہم مشرق مغرب کی جانب سے ہم حملہ کریں گے اور مشرق سے بھارت حملہ کرے گا اور پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے. ایک دفعہ اس فتنے کو تسلی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو پاک فوج کی قیادت میں بہت صاف کہوں گا کہ افغانوں سے لکھوائیں، یہ ان سے اچھی طرح لکھوائیں کہ ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں، سالمیت کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک پاکستان وہی ہے جو آج کا پاکستان ہے.
یہ فراڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے خلاف جنگ ہی نہیں کرتے. جب ان سے پوچھو کہ جنگ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بلوچستان اور خیبر تو ہمارا ہے, پاکستان کا تو ہے ہی نہیں, ہم تو اس علاقوں میں جنگ کر رہے ہیں, ہم تو اپنے علاقے آزاد کرا رہے ہیں. تو احتیاط کریں, محتاط رہیے گا. یہ ان کی چکر بازیاں جو ہے نا, جو منافقت, یہ پاکستان کو اب سمجھنی چاہیے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.